السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ ٹو آل اسٹوڈنٹس اینڈ ویلکم اگین ان آور آن لائن کلاسز. ہماری اس آن لائن کلاس میں ہم چیپٹر نمبر 9 کو کور کر رہے ہیں، جس کا نام ہے تحریک اور ہجان، جس میں ہم نے ہجان کے متعلق معلومات حاصل کی تھی کہ ہجان پرٹیکولرلی خاص طور پر دیکھا جائے تو 2 قسم کے تھے، منفی ہجان اور مثبت ہجان. ان چیزوں کو ہم نے سمجھا تھا، لیکن ہمارے جو احساسات ہیں وہ لمیٹڈ میں ہوں. اگر زیادہ احساسات ہم زیادہ فیل کریں تو بھی پرابلم ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہجان کی ضابطگی کی ضرورت ہے. میں ایموشنز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اس کی کون کون سی تدابیر ہیں، کیا کرنا چاہیے جس سے ایموشنز کنٹرول ہو سکتے ہیں، وہ ہم اس سیشن میں سمجھیں گے. تو شروعات کرتے ہیں. پیج نمبر 107 پر آپ کو اس کی تھیوری مل جائے گی. ہیڈنگ ہے ہجان کی ضابطگی کی ضرورت. گجراتی میں سے کہے گے آویگ نیانترن کی آوشکتا. ہجانی احساسات کے بغیر کائنات کا تصور کرنا تقریباً ناممکن ہے. یہ بات تو صحیح ہے. اگر ہمیں احساسات ہی نہ ہو تو کیا ہمارے کائنات کا تصور ہم کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. احساسات ہی تو ہے جو ہم ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھتے ہیں. ہماری زندگی میں ہجان کے بغیر ایک دن کا بھی تصور ہم نہیں کر سکتے. تاہم زندگی میں ہجانات کی شدت ہونا بھی بہتر نہیں ہے. حد سے زیادہ ہجان ہو، ہم احساسات کریں تو بھی پرابلم ہے. جیسے مان لو کہ کوئی فرد ہے جس کے 10th میں مارکس کم آ گئے. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ سالوں سال اسی کا غم لے کر بیٹھا رہے. نہیں، یہ چیز ہوتی ہے ہجان کی بہت زیادہ شدت. کوئی بہت زیادہ خوش ہے تو وہ پارٹیاں ہی کرتے رہے یا پھر دعوت نامے ہی کرتے رہے سال 2 سال تک. یہ چیز بھی غلط ہے. ہمیں لمیٹڈ ہونا چاہیے ہر چیز کے لیے، یہ بات ضروری ہے. گیتا میں کہا گیا ہے کہ سمتوتم یوگ اچتے، یعنی کہ مساویت ہی یوگ ہے. زندگی میں ہجانات کا توازن ہونا بھی ضروری ہے. زندگی میں ہجانات کو متوازن کرنے کی کوششوں کو ہجانی ضابطگی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہجانات اگر حد سے زیادہ بڑھ جائے تو مثبت ہجانات کی ہم بات کریں، پازیٹیو ہجانات کی شدت بڑھ جائے تو اسے دیوانگی یا پاگل پن پیدا ہوتا ہے. ہجان کی شدید حالت میں دل کا دورہ پڑنے یا دماغ کی رگیں پھٹ جانے وغیرہ کے امکانات بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بات بھی آپ کو دھیان رکھنی ہے کہ اگر حد سے زیادہ ہجانات ہمارے بڑھ جائے تو ہمارے دماغ کی رگیں پھٹ سکتی ہے، یہاں تک کہ ہمیں پرابلم ہو سکتی ہے. ایسیڈیٹی، السر یا کینسر جیسے امراض کا پیدا ہونا منفی ہجانات کا نتیجہ ہو سکتے ہیں. اس لیے منفی ہجانات پر قابو حاصل کرنا نہایت ضروری ہے. منفی ہجانات پر ہمیں کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس سے بہت زیادہ پرابلمس ہمیں ہو سکتی ہے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں ہجانی ضابطگی کے طریقے، ایسے کون سے میتھڈس ہیں جس کے ذریعے ہم ہمارے ایموشنز پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. شری اروند اور شری ماتا جی کے آموزشی معاہدے میں کلی آموزش کا خیال نہایت اہمیت کا حامل ہے. اس خیال کے مطابق جب بچے کے جسم، جان، ذہن اور انا، ان تمام کی تربیت ضروری ہے، قلب یا انا کی تربیت کا ہجانی ضابطگی کے ساتھ براہ راست تعلق ہے. گاندھی جی نے دل قلب کی تربیت پر زور دیا تھا. قلبی تربیت کو فرد امن، سمجھداری اور سکون کا احساس کراتی ہے. ایسی حالت میں ہجانی ضابطگی فطری طور پر ممکن بنتی ہے. ہمیں ہمارے قلب کو، ہماری انا کو صحیح تربیت دینی چاہیے جس سے ہماری ہجان کنٹرول میں رہے گی. زیادہ ایگوئسٹ نہیں بننا چاہیے. ہمیں امن اور سکون میں رہنا چاہیے. اور کس طرح سے ہم وہ چیز کریں گے، یہاں پہ دیکھتے ہیں. مسلسل تناؤ، مسلسل بھاگ دوڑ میں زندگی گزارنے والے عہد جدید کے فرد کے لیے ہجانی استعداد اور ہجانی ضابطگی کے متعلق سیکھنا تقریباً ناگزیر ہے، ضروری ہے. آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں زمانہ میٹرو لائف ہو چکی ہے. سب لگے ہیں ایک دوسرے سے ہریفائی میں، کمپیریزن میں لگے ہیں. کمپرومائز تو ہم کرتے ہی ہیں ان چیزوں کو، لیکن صحیح بات کریں ہم ہریفائی میں لگے ہیں، دوڑ میں لگے ہیں. ہر کوئی اپنا اسٹیٹس چاہتا ہے، ہر کوئی نہ کوئی مقصد کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے. کوئی اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، کوئی ایجوکیشن کے لیے، کوئی جاب کے لیے وغیرہ وغیرہ. پورا عالم میں ہجانی ہندسہ ایموشنل کوشن سے متعلق خیال ہر دل عزیز بنا ہے. فرد کے لیے ذہانتی ہندسے کی بانسبت ہجان کا اعلیٰ ہندسہ حاصل کرنا نہایت ضروری ہے. ڈینیل گول نے ہجانی ہندسے کی پیمائش فراہم کی ہے. انہوں نے ہجانی ضابطگی کے 4 ذرائع ظاہر کیے ہیں. وہ کیا ہے اسے ہم دیکھیں گے. ڈینیل گول ہے جنہوں نے ایموشنز کے اوپر اپنی پوری ایک تھیوری بتائی ہے، اس کے بارے میں ہم یہاں سمجھیں گے. انہوں نے جتنے بھی 9 ٹائپ کے میتھڈز بتائے ہیں اسے ہم 1 بائی 1 سمجھتے ہیں.
فرسٹ ہے خود بیداری میں اضافہ۔ خود بیداری نہ صرف ہیجانی انضباط کے لیے بلکہ ذاتی نشو و نما کے لیے بھی قابل فروغ بابت ہے۔ کس لیے اور کس طرح سوالات یا دریافت کرنے سے فرد اپنے تجربات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنی فکری جذبات، کردار، قوت اور تہیدو مطلب ہماری حد کہاں تک ہے، سمت وغیرہ کو جاننا خود بیداری کے لیے ضروری ہے۔ خود بیداری اور خود فہم کے ذریعے ہیجانی ضابطگی کا فروغ آسان بن جاتا ہے۔ خود بیداری میں اضافہ، ہم کیا کر رہے ہیں اس چیز میں ہمیں دھیان دینا ہے۔ ہماری فکر، ہمارے جذبات، ہم کیا سوچتے ہیں، ہم ایکچوئل میں کیا کرنا چاہتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے اور اسی میں پازیٹیو وے میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک پہلی میتھڈ ہے۔ دوسری ہے ذاتی مشاہدے کو فروغ دیجیے، داخلی مشاہدے کو فروغ دیجیے۔ فرد کو اپنی زندگی میں وقت بوقت پیش آنے والے وقوع کے ضمن میں ذاتی مشاہدہ کرتے رہنا چاہیے۔ ہم چند صورتحال میں چند وقوعات کے موقع پر کس طرح کردار کرتے ہیں، اس کے متعلق بھی ذاتی مشاہدہ کرنا چاہیے۔ آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں اس میں ہم زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں، لیکن اگر ہمیں ہمارے ہیجان پر کنٹرول کرنا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو مشاہدہ کرنا ہوگا۔ ہماری کون سی کمزوریاں ہیں اسے سمجھنا ہوگا۔ ہم کون سے وقت میں کتنا زیادہ غصہ کر لیتے ہیں، کتنا زیادہ کسی اور کو ہم کہہ دیتے ہیں غصے میں، ان چیزوں پر ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا۔ ہم کس طرح کا پرسنالٹی رکھتے ہیں، کس طرح سے ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، ہماری نالج کہاں تک ہے، اس طرح سے ہمیں ہمارے اوورآل داخلی مشاہدے کے ذریعے اس چیزوں کو سمجھنا ہوگا، جس سے ہم ہماری کمزوریاں، ہماری طاقت کو سمجھ سکتے ہیں، جس سے ہمارے ہیجان پر اثر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرا ہے موقع کی بانسبت سے مناسبت سے سلوک۔ صورتحال کا مساویت طور پر مشاہدہ کرنے سے فرد کی ہیجان کے انضباط میں مدد حاصل ہوتی ہے۔ سیر و تفریح کرتے وقت کسی نے راجہ جنک کو محل سلگنے کی خبر دی۔ یہاں پہ ایک کہانی بتائی ہے۔ راجہ نے قطعی ڈگمگائے بغیر کہا کہ میری تشویش سے صورتحال میں تبدیلی واقع ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تشویش یعنی کہ فکر، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اتنا کہہ کر پرسکون طور پر چلنا جاری رکھا۔ یہ مثال یہ واضح کرتی ہے کہ پرسکون ذہن و غور و فکر سے ہیجانی انضباط آسان بنتا ہے۔ اب یہاں پر دھیان دیجیے، ہم بات کرتے ہیں موقع کی مناسبت سے سلوک۔ موقع کی مناسبت سے سلوک یعنی کہ ہم کہاں پر ہیں اور کس طرح سے نیوز سن رہے ہیں، اس کے اکارڈنگ ہم ہمارا ریئیکشن دیں۔ مان لو کہ آپ گاڑی چلا رہے ہو، آپ خود بھی ڈرائیونگ کر رہے ہو اور آپ نے کوئی بہت زیادہ بیڈ نیوز سن لی ہے، اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو زیادہ ایموشنل نہیں ہو جانا ہے اور آپ کو اس طرح سے گاڑی نہیں چلانی ہے کہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیں۔ ہمیں کنٹرول کرنا ہے ہمارے جان کو کہ اگر میں بہت زیادہ ٹینشن لوں گا تو بھی میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ اس سے بہتر کیا ہے، میں شانتی سے گھر جاؤ، گھر پہ جا کے جو پرابلم ہے، جو مسئلہ ہے اسے دھیان سے سمجھو۔ ٹھیک ہے، یہ چیز ہم کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں پر بھی ایک مثال دی ہے کہ کسی نے بتایا کہ آپ کا تو محل جل چکا ہے راجہ کا، لیکن راجہ نے وہاں پر ہڑبڑی نہیں کی، زیادہ ہائپر نہیں ہوئے، انہوں نے آرام سے چلنا جاری رکھا، کیونکہ انہیں پتہ ہے میں زیادہ ہائپر ہو جاؤں، زیادہ ٹینشن میں آ جاؤ تو بھی کچھ نہیں ہونے والا، جو ہو چکا ہے وہ تو ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تو اس طرح سے بھی ہمارے ہیجان پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ جیسے ہم جانتے ہیں کورونا کی سچویشن میں ہم کہیں اور ہوتے تھے اور ہمیں کچھ بیڈ نیوز مل جاتی تھی، کچھ ہو جاتا تھا، اس وقت بھی ہمیں ہمارے ہیجان پہ کنٹرول کرنا ضروری تھا، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہمیں یہ پتہ تھا کہ ہم وہاں پر پہنچ نہیں سکتے، مشکل ہے۔ اس لیے ہمیں ہائپر ہونے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس سچویشن کے اکارڈنگ اس کے مطابق کام کریں اور بعد میں آرام سے فیصلہ لیں۔ ٹھیک ہے، چوتھا ہے خود مثالی بنیے۔ بھگوان بدھ نے کہا کہ آتما دیپو بھو اپو دیپو بھو، یعنی کہ اپنا دیا خود ہی بنیے۔ اپنی زندگی کے تجربات سے سیکھ کر فرد کو آدرش بن کر ذاتی انضباط کو فروغ دینا چاہیے۔ خود مثالی بنیے مطلب یہ نہیں کہ خود غرض بن جائیے یا پھر انا میں آ جائیے، نہیں، اپنا دیا خود بنیے، خود دیکھیے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ کسی کو آئیڈل بنا رہے ہیں، لیکن اس سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو آئیڈل دیکھیں، آپ سمجھیں کہ مجھے یہ کرنا ہے، میرے اندر یہ خوبی ہے اور میں خود میں اچھا انسان ہوں۔ آپ کب دوسروں کو مثال دے سکتے ہو اپنی، جب آپ خود میں آپ کے اندر وہ چیزیں ہوگی، اچھائی ہوگی، پازیٹیوٹی ہوگی، تبھی تو آپ اپنا اگزامپل بھی کسی اور کو دے سکتے ہیں، یا پھر اپنے آپ کو ہی آپ اپنا اگزامپل دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہمارا خود کی تسلی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو خود کے لیے مثال بنیے، خود کا دیا خود بنیے، کسی اور کے پیچھے بھاگنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔
पाँचवा है वक़्वे की ज़हानती और مثبت जायज़ा। ज़िंदगी में रूनुमा होने वाले वक़्वात का مثبت नज़रिए से इन्हें ज़हानती तौर पर जायज़ा लेना चाहिए। नाकामियों से हिजानी तौर पर मुंतशिर हुए बगैर مثبت नज़रिया रखते हुए उसे कामयाबी की कुलीद बना दीजिए। कुलीद का मतलब है चाबी। वक़्वे का, मान लो आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हुई है, उसका ज़हानती तौर पर थोड़ा मेंटली तौर पर सोचिए, समझिए और फिर कोई फ़ैसला लीजिए। सपोज़ कीजिए कि आप 12वीं के एग्ज़ाम में आपके परसेंटेज इतने नहीं आए, आपको कोई हाई फाई मतलब कोई अच्छी कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में या फिर कोई अच्छे कोर्स में आपको एडमिशन लेना था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ आपके मार्क्स कम थे इसलिए आप अब तो वहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते। अब यहाँ पर आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई? नहीं। आप सोचिए कि अगर आप वो कोर्स में नहीं जा सकते तो हो सकता है उस जो आपके मार्क्स है उसके हिसाब से कोई कोर्स हो जिसमें आप जा सकते हो और वहाँ पर भी आप अपनी लाइफ सेट कर सकते हो। सोचिए, समझिए और फिर आप क्या करोगे? आप फैसला करोगे। कई मरतबा ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं कि मुझे तो ये कोर्स करना था और मेरे तो परसेंटेज कम आ गए। कई लोग तो स्कूल छोड़ देते हैं या फिर एजुकेशन को ही छोड़ देते हैं, अपना सपना जो है, अपना जो गोल है उसी को बदल देते हैं और जो नहीं करना चाहते थे वो करने में लग जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। वक़्वे का ज़हानती तौर पर जायज़ा लीजिए कि अगर आप इस वे में आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, हो सकता है कि आपका जो गोल है आप कोई और रास्ते से वहाँ तक पहुँच सके, अपनी मंजिल को हासिल कर सके। तो इस तरह से आपको पूरा ओवरऑल सिचुएशन का जायज़ा लेना है, तब जाके आपको कोई एक फ़ैसला करना होगा। ये चीज़ भी हमारे फ्यूचर में और हमारी रुझानात पे कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है तख्लीकी नज़रिया इख्तियार कीजिए। ज़िंदगी में अपनी दिलचस्पी की सरगर्मी को अंजाम देने से तख्लीकी तौर पर वक्त गुजारा जा सकता है। चुनांचे ज़हनी सुकून का एहसास होने पर हिजानी ज़ाब्तगी आसान बनती है। ये बात भी सही है। ज़िंदगी में अब आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको ज़्यादा बढ़ावा दीजिए। किसी को पसंद आता है नहीं आता है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो चीज़ आपको पसंद है, आप करिए। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर हम भी वो चीज़ ना करें, ये तो गलत हो जाएगा। और जब तक कि हमें ज़हनी सुकून ना मिले हम कोई काम सही तरीके से नहीं कर सकते। आप किसी और के ख्वाहिश के लिए काम कर रहे हो लेकिन आपको दिली सुकून नहीं मिल रहा है, दिल की तसल्ली नहीं हो रही, तो आप वो काम नहीं कर सकते। आपको खुशी का एहसास ही नहीं होगा। वो काम कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपको तसल्ली मिलती हो, ठीक है। अब वो कोई भी काम हो सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड या फिर आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपके फैमिली मेम्बर से रिलेटेड। नेक्स्ट है खुशगवार समाजी ताल्लुकात कायम कीजिए। ज़िंदगी में सच्चे और अच्छे दोस्त पसंद करके उनके साथ दीगर समाजी हलकों के हमरा खुशगवार समाजी ताल्लुकात कायम करके ज़िंदगी गुजारने की हिजानी ज़ाब्तगी में मुआनत हासिल होती है। यहाँ पे भी हमें ध्यान देना है कि हमें खुशगवार ताल्लुकात कायम करने समाज के साथ, हमारी फैमिली मेम्बर के साथ, हमारे दोस्तों के साथ, क्योंकि हमें रहना तो उन्हीं के साथ है। कई लोग होते हैं जो अपना घर का जो भी टेंशन है, बर्डन है, वो अपने दोस्तों पे डाल देते हैं। दोस्त अपना बर्डन अपनी फैमिली मेम्बर पे, कोई जॉब की जगह, इस तरह से हमें अपना गुस्सा कहीं और नहीं डालना है, खुशगवार ताल्लुकात कायम करने हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है कि हम अपने आसपास के इलाके, हमारे आसपास के समाज में हम खुशगवार मतलब हैप्पीनेस वाला, सैडनेस वाला नहीं, हैप्पीनेस वाला हम समाज में आसपास ये चीज़ें हम बना कर रखें। नेक्स्ट है हम एहसासी का जज्बा कायम कीजिए। दरख्त उन्हें पत्थर मारने वाले फ़र्द को भी मीठा फल देकर सुकून हासिल करते हैं। ये मिसाल से हमें बहुत बड़ी बात समझ आती है कि बुक में ही आपके लिखा है कि दरख्त उन्हें पत्थर मारने वाले जो फ़र्द है उनको भी मीठा फल देकर तस्कीन हासिल करते हैं। तस्कीन मतलब में सुकून एक एहसास होता है। बादल बरसता है तब किसी से शुक्रगुजारी की तौक़ी नहीं रखता। इस तरह खुदगर्ज़ ना बनते हुए दीगर अफराद पर एहसान करने के जज्बे को फ़रोग़ देने से ज़हनी सुकून हासिल होता है। इस हालत में इंसान का भी इंज़िबात होता है। दूसरों की मदद कीजिए बिना किसी फ़ायदे के, बिना कोई लालच के दूसरे की मदद कीजिए, देखिए आपको सुकून मिलेगा। यूँ कहा गया है। देखा जाए तो बात भी बिल्कुल सही है। अगर हम बिना किसी लालच के, बिना किसी फ़ायदे को देखकर किसी की हेल्प करते हैं, ये चीज़ भी हमें ज़हनी सुकून अता करता है, क्योंकि उसकी खुशी देखकर हमें एक एहसास होता है, ठीक है। जैसे कि आप
بہت سارے پکچر موویز ہے کہ جس میں کسی اور کے لیے کچھ کرتے ہیں، وہ شارٹ موویز ہے جس سے ہمیں چیزیں پتہ چلتی ہیں. ٹھیک ہے، تو بنا کوئی لالچ کے ہم مدد کریں، ذہنی سکون ہمیں ملتا ہے. لالچ کے ساتھ کام کرنے میں لالچ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے ہمیں اس میں ذہنی سکون ملے نہ ملے، لیکن بغیر کسی فائدے کے صرف اور صرف ایک مدد کے جذبے سے ہم کچھ کام کریں، اس میں ہمیں ذہنی سکون ملتا ہی ہے. نیکسٹ ہے اور لاسٹ ہے سماجی خدمات میں حصہ داری. فردوں کو اپنی زندگی میں بھلائی اور سماجی خدمات کے آدرش کو فروغ بھی دینا چاہیے. صرف فرد اپنی لائف میں بزی ہے، لیکن سماج میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے، اس چیز کو بھی دھیان رکھیے. کس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، ان چیزوں پہ بھی دھیان دیجیے. مسلسل سرگرمی سے فرصت کا وقت نکال کر بے لوث جذبے سماجی زندگی کا خدمات انجام دینے سے زندگی میں سکھ، امن، سکون اور تسکین کا احساس ہوتا ہے. ایک جذبہ ہونا چاہیے. فرسٹ آف آل تو یہ ضروری ہے. ہم کسی کے پریشر میں آ کے کچھ مدد کر رہے ہیں، یہ صحیح تھوڑی ہے. ہمیں ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ مجھے یہ کرنا ہے، اس سے مجھے فائدہ حاصل ہو یا پھر نقصان ہو، مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے. یہ جو جذبہ ہوتا ہے اس سے ہمیں سکون، امن ملتا ہے. بھلے ہی وہ زیادہ امیر لوگوں کے پاس نہ ہو، لیکن جو دل سے امیر ہے ان کے پاس یہ چیزیں ضرور ہوتی ہیں. یہ جذبہ ہیجانی ضابطگی میں نہایت معاون ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ہیجان کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں اپلائی کرنا چاہیے ہماری لائف میں، جس سے ہم ہیجانی کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا امیر لوگ ہیں لیکن ان کے پاس پیسہ اتنا زیادہ ہے، ان کے پاس سکون نہیں ہے. غریب لوگ ہیں، بھلے ہی غریب ہے لیکن ان کے پاس سکون ہے، کیونکہ روزی کو دلانے والا موجود ہے. اللہ ہے جو کہیں نہ کہیں سے ان کی روزی اور ان کا رزق کا انتظام کر دیتا ہے. سکون ہمارے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہماری زندگی میں اگر سکون نہ ہو، ہمارے پاس کروڑوں پیسہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ ہمارے پاس سکون نہ ہو. اور سکون حاصل کرنا ہے تو ہمارے ہیجانوں پہ، ہمارے غصے پر، ہمارے احساسات پر ہمیں کنٹرول کرنا ضروری ہے. سچویشن کے حساب سے ہی ہر چیز ہو، یہ چیز ہونا ضروری ہے. تو آج یہ جو چیپٹر ہے ہمارا یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا. چیپٹر نمبر 8 ہمارا باقی ہے، اسے بھی ہم جلدی ختم کر لیں گے. دھیان سے پڑھیے اور چیپٹر کو نوٹ میں نوٹ ڈاؤن کیجیے، لکھیے. سیکشن بی، سیکشن اے، جتنے بھی سیکشن وائز ہے گجراتی میں سوال لکھ کر اسے کمپلیٹ کیجیے. ٹھیک ہے، تھینک یو.